گاؤں کی پرانی کچی گلیوں میں جہاں غربت کا راج تھا، ایک چھوٹا سا جھونپڑا کھڑا تھا۔ مٹی کی دیواریں اور ٹپکتی چھت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں رہنے والے کس قدر تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جھونپڑا حاجی کریم بخش کا تھا، جو محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی زینب کی پرورش کر رہا تھا۔ اس کی بیوی سالوں پہلے بیماری کے باعث دنیا سے چلی گئی تھی، اور تب سے ان کا جینا صرف اپنی بیٹی کے لیے تھا۔ زینب بچپن سے ہی صابر، نیک دل اور باحیا لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خواب تھے، مگر اس کا دل حقیقتوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ اپنے والد کی محنت اور دن رات کی مشقت کو دیکھ کر دل ہی دل میں رو پڑتی، مگر ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی۔ گاؤں کے رئیس ذمہ دار جعفر خان کا بیٹا وسیم بدنام زمانہ تھا۔ اس کی آنکھیں ہر اس چیز پر پڑتی تھیں جو معصوم اور پاکیزہ ہوتی۔ زینب کی شرافت اور حسن نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن زینب نے کبھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک دن جب زینب کنویں سے پانی بھر رہی تھی، وسیم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ زینب، تم کب تک مجھ سے نظریں چراؤ گی؟ آخر کار تمہیں میری ہی بننا ہوگا، وسیم نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اللہ سے ڈرو وسیم، تمہاری نیت ناپاک ہے، اور میں ایسی باتوں کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی، زینب نے سخت لہجے میں کہا، اور پانی بھر کر واپس اپنے جھونپڑے کی طرف چل دیا۔ یہ زینب کی بہادری تھی کہ وہ ڈری نہیں، لیکن وسیم کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے ذریعے حاجی کریم بخش پر جھوٹے الزامات لگوا کر اسے قرض میں جکڑ دیا۔ عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر کے اسے جیل بھجوا دیا۔ زینب اب بالکل بے سہارا ہو گئی تھی۔ زینب کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر جانے پر مجبور ہو گئی۔ شہر کی چمکتی روشنیوں کے بیچ وہ اپنے مستقبل کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس نے ایک سلائی سینٹر میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پر سلائی سڑھائی کا کام سیکھنے کے بعد اس نے ایک درزی کی دکان پر کام کیا، مگر قسمت نے اسے ایک اور موڑ دیا۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں در بدر پھر رہی تھی کہ ایک امیر گھرانے کی خاتون بیگم رحمت علی نے اس کی معصومیت اور شرافت کو دیکھ کر اپنے گھر کام پر رکھ لیا۔ بیگم صاحبہ بہت نیک دل تھی۔ انہوں نے زینب کو نوکرانی کی بجائے بیٹی کی طرح رکھا، مگر قسمت کے کھیل ابھی باقی تھے۔ وسیم زینب کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا شہر تک پہنچ گیا۔ شہر میں وسیم نے ایک دن زینب کو دیکھ لیا۔ وہ اب بھی اپنی پرانی ہوس میں مبتلا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لگ گیا اور ہر ممکن طریقے سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وسیم نے ایک سازشی کھیل کا آغاز کیا اور دھوکے کے ساتھ بیگم رحمت علی کے بیٹے احمد کو اپنے غیر قانونی کاروبار میں شراکت دے دی، اور اسی بہانے احمد کے قریب ہونے لگا۔ ایک دن اس نے بیگم رحمت علی کے بیٹے احمد کو زینب کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تمہارے گھر میں ملازمہ نہیں، بلکہ ہمارے گاؤں سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جس پر کئی الزامات ہیں۔ وسیم نے زہر افشانی کی، لیکن سچ زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا۔ بیگم رحمت علی کو جب سچائی معلوم ہوئی تو انہوں نے زینب کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد اور زینب کی شادی ہو گئی۔ زینب کو ایک نیا گھر مل گیا، عزت اور محبت مل گئی، لیکن وہ
اپنے والد کو نہیں بھولی۔ اس نے دن رات کوشش کی اور ایک وکیل کی مدد سے ثابت کر دیا کہ حاجی کریم بخش پر لگائے گئے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد تھے۔ آخر کار حاجی کریم بخش جیل سے آزاد ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو عزت کی زندگی گزارتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اس کی بیٹی نے صبر اور حوصلے سے اپنا مقام بنا لیا، لیکن زینب کی زندگی میں خوشی کا لمحہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ وسیم نے غیر قانونی کاروبار میں احمد کو چالاکی سے قانون کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ احمد پر ایک جھوٹا مقدمہ دائر کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ زینب پر اور آزمائش آن پڑی۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتی تھی بلکہ اپنے گھر کو بھی سنبھالنا تھا۔ اس نے محنت شروع کر دی، کپڑے سینے کا کام کیا اور ہر در پر انصاف کے لیے دستک دی۔ عدالت کے چکر کاٹتے ہوئے اس نے کئی راتیں روتے ہوئے گزاری، مگر ہمت نہ ہاری۔ آخر کار ایک ایماندار وکیل کی مدد سے وہ ثابت کر سکی کہ احمد پر لگائے گئے الزامات جھوٹے، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ مہینوں کی جدوجہد کے بعد عدالت نے احمد کو بری کر دیا۔ جب احمد جیل سے باہر آیا تو زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جعفر خان کا زوال آ گیا، اس کی زمینیں نیلام ہو گئیں اور وسیم کو اس کے ظلموں کی سزا ملی۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زینب نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی۔ وہ اپنی زندگی اپنے والد، شوہر اور نئے گھر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، حیا، عزت اور سچائی ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ چاہے آزمائش کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔